بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امامت کے حوالے سے ہم نے وائس نوٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ مخالفین کی طرف سے اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت قرآن سے دکھائیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ سوال بہت زیادہ ہے، تو ہم نے اس کا جواب دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے میرے کوئی 5-6 وائس نوٹس اسی موضوع کے اوپر آ چکے ہیں، جس میں قرآن مجید کی متعدد آیات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ کہاں کہاں پر امام علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے۔ سورہ قصص جو 20ویں سپارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے گئے، اور انہیں امام بنائیں اور انہیں وارث قرار دیں۔ پھر سن لیجئے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی اللہ تعالیٰ کا عمل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا، وہ کام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے گئے، اور انہیں امام بنائیں۔ یعنی کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ امام بنائے گا، جن کو دنیا والوں نے کمزور کر دیا ہے، جن کو دنیا والے کمزور سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ امام بنائے گا، اور انہیں وارث قرار دیں، انہیں زمین کا وارث قرار دیں۔ یعنی زمین کے وارث بھی وہ ہوں گے جو اس زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے، اور امام بھی وہی ہوں گے جو کمزور کر دیے گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید امداد حسین کاظمی نے تفسیر المتقین میں لکھا ہے کہ تفسیر صافی صفحہ نمبر 376 پر بحوالہ مانی الاخبار امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی تو رونے لگی، پھر فرمایا تم ہی ہو جو میرے بعد کمزور کیے جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد امام ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں قیامت تک جاری رہے گی۔ اور المجالس میں انہی حضرت سے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے لیے یا ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر المتقین کے بعد اب میں آ جاتا ہوں تفسیر نمونہ کی طرف۔ تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 35 پر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں ہمارا ارادہ اور ہماری مشیت نے یہ طے کیا ہے کہ زمین پر جو ضعیف الحال اور مظلوم ہیں، ہم ان پر احسان کریں اور انہیں اپنی عنایات اور نوازشات سے سرفراز کریں، اور ہم ان کو نوع انسانی کا پیشوا یعنی امام بنائیں اور روئے زمین کا وارث بنائیں۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ایک وائس نوٹ میں بتایا تھا کہ جو نص آیت ہے ائمہ طاہرین کی امامت پر، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا تھا تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میری ذریت میں، میری اولاد میں، میری نسل میں بھی امام بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی تیری نسل میں جو ظالم ہوں گے، تیری ذریت میں جو ظالم ہوں گے، وہ امام نہیں ہوں گے۔ اب یہ آیت اسی کی تفسیر کر رہی ہے چونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بنائیں گے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کمزور کیے گئے یعنی جو مظلوم ہیں، ان کو ہم نے امام بنایا۔ اب یہ آیت اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے اور وہ آیت اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا ہے، مظلوم امام ہوتا ہے۔ اور اب دیکھ لیں کہ اہل تشیع جس کو امام کہتے ہیں وہ مظلوم ہے یا ظالم ہے، اور مخالفین جن کو امام مانے بیٹھے ہیں وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح، روز روشن کی طرح۔ یہ آیات کس قدر اپنے مطلب پر واضح اور امید بخش ہیں، کیونکہ ان آیات میں جو بھی امید افزا وعدہ ہے وہ ایک قانون کلی کی شکل میں ہے، فعل مضارع کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جس میں استمرار کا مفہوم شامل ہے، تاکہ ان مومنین کو جو قرآن کے مخاطب ہیں یہ تصور نہ ہو کہ یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل کے ظلم کشیدہ اور ستم دیدہ لوگوں کے لیے ہے، اور یہ وعید محض فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ یعنی فرعون کا ارادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں اور ان کی قدرت و شوکت کو نابود کر کے رکھ دیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ قوی اور کامیاب ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ حکومت ہمیشہ مستکبرین کے قبضے میں رہے، لیکن ہم نے یعنی اللہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ حکومت کمزوروں اور مستضعفوں کے سپرد کر دیں، اور آخرکار ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں آیتوں میں خدا نے کمزوروں اور پسے ہوئے لوگوں کے بارے میں اپنے ارادے کو بے نقاب کیا، اور اس ضمن میں 5 باتوں کا ذکر ہے جو باہم مربوط اور متعلق ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ اول یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں سے فیضیاب ہوں۔ دوم یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں پیشوا یعنی امام بنائیں۔ سوم یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں جابروں اور ستمگاروں کی حکومت کا وارث بنائیں۔ اور چہارم یہ کہ انہیں ایک مستقل اور پائیدار حکومت دیں۔ اور آخری اور پنجم یہ بات یہ ہے کہ وہ پیش آمد جس کا ان دشمنوں کو خوف تھا اور اپنی تمام قوتوں اور وسائل کو اس کے ٹالنے پر صرف کر رہے تھے، ہم اسے حادثے سے انہیں دوچار کریں۔ ہم یہ
ہم نے یہ کہا کہ آیات بالا میں خدا کا پروگرام کوئی ہنگامی یا صرف بنی اسرائیل سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں ایک کلی قانون بیان کیا گیا ہے جو تمام قرون، تمام احصار، تمام اقوام اور جماعتوں کے لیے۔ چنانچہ الفاظ یہ ہیں کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ستم رسیدہ اور مظلوم لوگوں کو اپنی نعمات عطا کریں، اور ہم انہیں اقوام کا پیشوا یعنی امام اور زمین کی حکومت کا وارث قرار دیں۔ در حقیقت یہ ایک بشارت ہے کہ حق باطل پر، ایمان کفر پر غالب ہو کے رہے گا۔ نیز یہ ان تمام آزاد لوگوں کے لیے بشارت ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ظلم و جور کی بساط کو الٹ کر عدل اور انصاف کی حکومت قائم ہو۔ اس بشارت کے وسیع تر نمونے پر وہ مبنی برحق و عدالت حکومت ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں روئے زمین پر برپا ہوگی۔ یہ آیات من جملہ ان آیات کی ہیں جن میں واضح طور پر ایک ایسی حکومت کے ظہور کی خوشخبری دی گئی ہے جو اسلامی روایات میں ہماری نظر سے اور وہ ارشادات گزرتے ہیں جو اس کی آیت کی تفسیر میں اس ظہور عظیم سے متعلق ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یوں منقول ہے کہ دنیا اپنی دلگدازی اور سرکشی کے بعد اس اونٹنی کی طرح جو دودھ دھونے والے سے اپنے دودھ کو اپنے بچے کے لیے بچا لیتی ہے ہماری طرف رخ کرے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، اور ایک حدیث میں جو امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہم یوں پڑھتے ہیں کہ آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ آل محمد ہیں ان زحمات و مصائب کے بعد جو ان پر وارد ہوں گے، ان میں سے خدا مہدی کو پیدا کرے گا علیہ السلام جو ان کو عزت دے گا اور ان کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے اس میں ہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، ابرار اور ان کے پیرو مثل موسیٰ کے ہیں، اور ہمارے دشمن ان کے پیرو فرعون اور ان کے مقلدین کے سے ہیں۔ امام کا مقصد یہ ہے کہ آخر کار ہم کامیاب اور فتح مند ہوں گے اور ہمارے دشمن نابود ہو جائیں گے اور ہم ہی حق پر مبنی حکومت قائم کریں گے۔ البتہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عالمگیر حکومت ان حکومتوں کے خلاف اور مانے نہ ہوگی جو مظلوم لوگ ظالموں کے خلاف محدود علاقوں میں قائم کر لیں، اور یہ مزدسف لوگ جس وقت مبنی برحق و عدل حکومت کی شرائط پوری کریں گے تو خدا کی حتمی وعدہ ان کی مشیت ان کے حق میں پوری ہو جائے گی اور انہیں یہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تفسیر نمونہ کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں تفسیر صافی کی طرف۔ تفسیر صافی جو ملا فیض کاشانی کی تفسیر ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، اور مذہب اہل بیت کو سمجھنے کے لیے شاید اس سے اچھی تفسیر اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس تفسیر صافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 529 پر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا منہ زوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی جس طرح کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا یعنی امام بنائیں اور ان کو اسی زمین کا وارث یا مالک قرار دیں۔ کتاب کافی میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دیکھا جو کہیں جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اسے دیکھ رہے ہو؟ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ نے اسی سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی تلاوت فرمائی۔ کتاب مانی الاخبار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور گریہ فرمایا اور کہا کہ میرے بعد تم لوگ کمزور کر دیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اے فرزند رسول اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد امام ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا یہ آیت قیامت کے دن تک ہمارے بارے میں جاری و ساری رہے گی۔ کتاب المجالس میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یہ آیت ہمارے لیے اور ہمارے بارے میں ہے۔ کتاب اقمار اور الغیبت میں ہے کہ قائم مہدی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت موسیٰ اور ان کے اصحاب کے بارے میں مطلع کیا کہ انہیں فرعون سے قتل اور ظلم کو برداشت کرنا پڑا تھا تاکہ یہ ان کے لیے ایک طرح کی تعزیت ہو جائے جو اہل بیت علیہ السلام کو ان کی امت کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑے۔ پھر اس تعزیت کے بعد اللہ نے یہ بشارت دی کہ وہ اس کے بعد ان پر اپنا فضل و کرم کرے گا اور انہیں زمین میں امام بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، اپنی امت کا امام بنائے گا اور انہیں زمین کا وارث قرار دے گا۔ تفسیر صافی کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں تفسیر قمی کی طرف، تفسیر الکوثر کی طرف۔ تفسیر الکوثر میں مرحوم شیخ محسن علی نقوی صاحب نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ یہاں ارادہ تکوینی ہے جو حتمی الوقوع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی قانون ہے کہ جو لوگ برائے خدا ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے ہیں ان پر اللہ ضرور احسان کرے گا، اور ان تمام مظلوم قوموں کے لیے یہ ایک عظیم بشارت ہے جو عدل اور انصاف کی حکومت قائم کرنا اور ظلم و جور کا خاتمہ چاہتی ہے۔ آگے اس احسان کی نوعیت کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہیں اللہ انسانوں کی قیادت کا عہدہ عنایت فرمائے گا، یعنی اللہ انہیں امام بنائے گا۔ امامت دینی رہنمائی کا مقام ہے۔
خواہ ان کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ امام کے پاس حکومت بھی ہو. امام ایک دینی الہی عہدہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے امام بناتا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ ہم ان مظلوموں کو وارث بھی بنائیں گے. یعنی آیت یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ان مظلوموں کو امام بھی بنائیں گے اور وارث بھی بنائیں گے. امت کا امام بنائیں گے, زمین کا وارث بنائیں گے. جانے والے کی جگہ لینے والے کو وارث کہتے ہیں. یہ وعدہ اگرچہ نزول کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے لیے ہے, لیکن لفظی عمومیت کے اعتبار سے اس وعدے کی تطبیق مختلف قوموں پر ہو سکتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں فرمایا ہے, بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے, اور نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے. ایک اور آیت میں یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کنانیوں, اموریوں اور ارامیوں کا وارث بنایا, جبکہ ان اقوام میں اپنے اپنے زمانے میں بڑے جابر لوگ تھے. ہم ان مظلوموں کو زمین پر اقتدار دیں گے, یعنی تمکین کسی جگہ قدرت اور استقرار کے ساتھ بیٹھنے کو کہتے ہیں. اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو اسی ذلت و خواری میں مبتلا کریں گے جس کا انہیں خوف تھا. فرعون و حامان جیسے لوگوں کو تخت و تاج سے محروم کر دیں گے, جیسے کہ یزید اور پدر یزید کو محروم کر دیا گیا. علامہ جسکانی نے شواہد التنزیل میں متعدد طرق سے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ یہ دنیا اپنی دشمنی دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی, جس طرح کانٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے. دوسری روایت میں حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا, المستضعفین ہم ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بنی ہاشم, میرے بعد تم سب مستضعف یعنی بے بس, مغلوب اور ناقابل احترام ہو جاؤ گے. اس سے موید بالکل اس سے مطابقت رکھتی ہوئی سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے. سنن ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی کتاب ہے, اہل سنت کی صحاح ستہ کی کتاب ہے, اسلامی کتب خانے سے شائع ہوئی. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 کے اوپر ایک حدیث ہے جو باب الخروج المہدی کی حدیث ہے, یعنی مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا بیان. حدیث نمبر ہے 4082 حدیث نمبر, جلد نمبر 3, کتاب الفتن, باب خروج المہدی, سنن ابن ماجہ. لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں بنی ہاشم کے چند جوان آئے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں, ان میں آنسو بھر گئے اور آپ کا رنگ بدل گیا رنج سے. میں نے عرض کیا, ہمیشہ ہم آپ کے چہرے پر ایسی بات دیکھتے ہیں جس کو ہم برا جانتے ہیں, یعنی آپ کے رنج سے ہمیں صدمہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم اس گھر کے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو اختیار کیا ہے دنیا پر, اور میری اہل بیت قریب ہے کہ میرے بعد مصیبت اٹھائیں گے, اور سختی, اخراج, جلا وطنی, یہاں تک کہ کچھ لوگ مشرق کی طرف سے آئیں گے. یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں. حدیث کے یہ الفاظ دراصل سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی تفسیر ہے, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کمزور لوگوں کو امام بنائیں گے, کمزور لوگوں کو زمین کا وارث بنائیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت قریب ہے کہ میرے بعد مصیبت اٹھائیں, سختیاں اٹھائیں, اخراج اور جلاوطنی کا شکار ہوں, یہاں تک کہ مشرق سے آئیں گے لوگ. اور وہ مشرق کہتے ہیں ہند اور ایران کو. اس کے ساتھ سیاہ جھنڈے ہوں گے, وہ بھلائی یعنی خیر مانگیں گے, لوگ ان کو نہ دیں گے, وہ لڑیں گے اور مدد دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے. آخر وہ جو مانگتے ہیں ان کو دیا جائے گا, یعنی لوگ ان کو حکومت پر راضی ہو جائیں گے, ان کو خزانہ دے دیں گے. وہ اپنے لیے حکومت قبول نہ کریں گے, یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو یہ خزانہ اور حکومت دے دیں گے. وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اس کو ظلم سے بھرا تھا. پھر جو کوئی تم میں سے اس زمانے کو پائے وہ ان لوگوں کے پاس ہے, یعنی اہل مشرق کے لشکر میں شریک ہو جائے جو امام مہدی کو بٹھانے کے لیے آئیں گے, اگرچہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل برف پر چل کر ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب اس حدیث کے بعد میں تفسیر قمی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تفسیر قمی جو کہ حجت الاسلام والمسلمین ابو الحسن علی بن ابراہیم بن ہاشم القمی کی ہے, مصباح القرآن ٹرسٹ سے شائع ہوئی ہے, جس کا ترجمہ مولانا سید منیر حسین رضوی نے کیا ہے. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 414 پر لکھا ہے, بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فرعون و حامان کے بارے میں نازل ہوئی, یعنی یہ آیت سورہ قصص کی جو آیت نمبر 5 ہے, بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ فرعون اور حامان کے بارے میں نازل ہوئی. تو اس کے جواب میں علامہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت موسیٰ فرعون کے بارے میں نازل ہوئی تو پھر خدا کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ یعنی ہم موسیٰ سے فرعون اور حامان کے اور ان دونوں کے لشکر کو ڈرانے والے مناظر دکھائیں گے, لیکن خدا نے یہاں من ہو کی بجائے منہم کہا ہے, جو ہم کی ضمیر جمع کی ہے, جیسا کہ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے ساری ضمیریں جمع کی ذکر کی ہیں. اس میں نجعلنہم میں ہم جمع اور دورے یعنی جعلہم میں بھی جمع کا لفظ استعمال ہو رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے, اور یہ وعدہ خدا نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ یہ ائمہ اور وارث آپ کی نسل و اولاد سے ہوں گے,
اور خدا نے موسیٰ، فرعون و حامان اور ان کے لشکر کی مثال رسول خدا سے پیش کی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور ان پہ ظلم کیے، اور ان کے ظلم کے بعد خدا نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان پر فتح دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ ایسے ہی خدا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ان پر ظلم ہوا ہے اور ان کا حق غصب کیا گیا ہے، اس کے بعد خدا ان کے دشمنوں کو جنہوں نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا ہے یا ان کا حق غصب کیا تھا، رجت کے ایام میں آل محمد علیہ السلام اور ان کے دشمنوں کو واپس پلٹائے گا تاکہ دنیا میں ان ظالموں کو ان کے سامنے قتل کیا جائے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے لوگوں کے لیے اپنے دشمنوں کی ایک ایسی مثال پیش کی ہے جسے خدا نے قرآن میں فرعون و حامان کی مثال پیش کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، سب سے پہلے زمین پر انسانوں میں سے جس نے سب سے پہلے بغاوت کی وہ اناق بنت آدم تھی۔ اس نے اللہ کی 20 انگلیاں بنا دی اور ہر انگلی میں 2 ناخن قرار دی جو بڑی بڑی درانتوں کی مانند تھی، اور ان کی زمین پر بیٹھنے کے لیے ایک جریب جگہ ہوتی تھی۔ تو جب اس نے زمین میں بغاوت کی تو خدا نے اس پر شیر کو باغی کے مانند اور بھیڑیے کو اونٹ کے مانند اور گدھ کو گدھے کی مانند بنا کر مسلط کر دیا۔ یہ اول مخلوق سے تھی تو خدا نے اس پر ایسی مخلوق مسلط کر دیا جنہوں نے اناق کو قتل کر دیا۔ ایسے ہی خدا نے فرعون اور حامان کو غرق کر دیا اور قارون کو زمین بوجھ کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے حق کو غصب کیا تو خدا نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ جنہوں نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو غصب کیا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو کہ فرعون اور حامان کا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں تفسیر نور الثقلین کی طرف۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391 پر ہے۔ لکھا ہے کہ کمزور طبقے کو غلبہ عطا کرنا قدرت الہی کا ازلی اصول ہے اور یہ ہمیشہ کار فرما رہے گا۔ جب بنی اسرائیل پر خدا کی زمین کو تنگ کیا گیا تو خدا نے موسیٰ کو نجات دہندہ بنا کر بھیج دیا۔ اسی طرح جب آل محمد علیہ السلام پر ظلم کا بادل کھل کر برس چکے تو اللہ تعالیٰ قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کو خروج کا حکم دے گا اور ظالم حکمرانوں کو نمونہ عبرت بنا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام ہمیشہ اس آیت سے اپنی حکومت حقہ کا استدلال کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت موسیٰ اور فرعون کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے ذریعے سے دنیا کے تمام فرعونہ کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، یعنی دنیا کے تمام فرعونوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس مفہوم کی مزید وضاحت کے لیے حسب ذیل روایت ملاحظہ فرمائیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں ان آیات کی بات مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات سنائے تاکہ حضرت کو اپنی اہل بیت پر توڑے جانے والے مسائل پر تسلی محسوس ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تعزیت و تسلی کے بعد اپنے حبیب کو بالواسطہ طور پر یہ بشارت دی کہ خدا آل محمد علیہ السلام پر خصوصی فضل کرے گا اور انہیں زمین میں اپنا جانشین مقرر کرے گا اور انہیں امت کا رہنما یعنی امام بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ موسیٰ بیان کر کے یہ واضح کیا کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر مسائل کے پہاڑ توڑے تو اللہ نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا اور بنی اسرائیل کو حکومت عطا کی۔ اسی طرح جب امت کے ظالم حکام آل محمد پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر فارغ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ و برباد کر دے گا اور آل محمد علیہ السلام کو حکومت پر اقتدار عطا فرمائے گا۔ الکافی میں حفص بن غیاث سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے حفص، مصیبت پر صبر کا انجام بھلائی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور صبر کا پھل ہمیشہ لذیذ ہوتا ہے، اور اہل صبر کو ہی رہنمائی اور پیشوائی یعنی امامت کا خدائی منصب عطا کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں، اور ہم نے ان میں سے امام مقرر کیے جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کو ایمان میں وہی مقام حاصل ہے جو سر کو بدن میں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے صبر کو ملاحظہ کیا تو انہیں دنیا اور دین کی رہنمائی عطا فرمائی اور فرعون اور آل فرعون کو برباد کیا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو سب کچھ برباد کر دیا جو بناتے اور چڑھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات کو آیات الہی کے ظاہری الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کی تعویل آل محمد علیہ السلام اور ظالم حکام کی شکل میں نمودار ہوئی ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم کی ایک روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اناق بن آدم نے سرکشی کی تھی تو اللہ نے شیر، بھیڑیا اور گدھ کو اس پر مسلط کر دیا۔ فرعون و حامان نے سرکشی کی راہ اپنائی تو خدا نے انہیں رود نیل میں غرق کر دیا۔ لوگوں نے میرے حقوق غصب کیے، خدا نے انہیں دوزخ واصل کیا ہے۔ اسی طرح جب ظلم اپنی آخری حدوں کو چھوئے گا تو اللہ تعالیٰ قائم آل محمد کو خروج کی اجازت دے گا، وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گی۔ منہال بن عمر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کیسے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہماری وہی حالت ہے جو آل فرعون میں بنی اسرائیل کی تھی۔ آل فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آج اسی طرح ہمارے بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے، اور آج امیر المومنین علیہ السلام پر ممبروں پر سلام تبرک کیا جا رہا ہے۔ آپ کربلا کا واقعہ دیکھ لیں، تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا تھا، عورتوں کو زندہ رہنے دیا گیا، رسن بستہ رسیوں میں باندھ کے انہیں بازاروں اور درباروں میں پھیلایا گیا تھا۔ ہمارے دشمنوں کے لیے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے دوستوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ عجم عربوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ عربی تھے، اور عرب قریش کا اس لیے اعتراف کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، لیکن ہم محمد مصطفیٰ کے خاندان ہیں
ان کی اولاد ہیں، اس کے باوجود کوئی ہمارا احترام نہیں کرتا۔ مجموع البیان میں مرقوم ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت میں سے صالح افراد اور ان کے پیروں کی وہی مثال ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروں کی تھی، اور ہمارے دشمن اور ان کے پیروں فرعون اور آل فرعون کی مانند ہیں۔ نہج البلاغہ میں مرقوم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا ہم سے منہ موڑنے کے بعد آخرکار ہمارے پاس لوٹ کر آئے گی، جس طرح سے قبضے میں آنے والی ناقہ اپنے بچے کے پاس واپس آتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہی سورہ قصص کی آیت نمبر 5۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں امام بنائیں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ شیخ الطائفہ کتاب الغیبت میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کی اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ آل محمد پر احسان کرے گا اور ان میں سے مہدی کو بھیج کر انہیں عزت اور عظمت دے گا اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرے گا۔ اصول کافی میں ابو الصبا الکنانی سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو چلتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے فرمایا کہ اسے دیکھ رہے ہو؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کہ یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں حضرت حکیمہ خاتون سے منقول ہے کہ میں حضرت قائم کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد اپنے بھتیجے حسن عسکری علیہ السلام کے گھر گئی اور میں نے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا میرے بیٹے کو یہاں لاؤ۔ میں اٹھی اور معصوم کو ان کے پاس لے گئی۔ حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زبان نو مولود کے منہ میں دی اور بچہ زبان یوں چوسنے لگا جیسے کہ وہ دودھ اور شہد چوس رہا ہو۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا بیٹا کلام کرو۔ اس وقت معصوم بچے یعنی امام مہدی علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر درود پاک پڑھا اور ایک ایک امام کا نام لے کر ان پر صلوات پڑھی، یہاں تک کہ اپنے والد کا نام لے کر صلوات پڑھی، پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ کتاب مانی الاخبار میں مرقوم ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا کہ یہ ہیں جن کو میرے بعد کمزور کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مزدحف کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے بعد تم لوگ ہی امام ہو، کیونکہ اللہ نے مزدحفین کے متعلق فرمایا ہے یہ آیت قیامت تک ہمارے بارے میں جاری رہے گی۔ امالی میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آیت ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔